کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ جب بیان کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے او لوگو میں نے اسلام قبول کیا ہے تو سن لو میرے اسلام قبول کرنے کے پیچھے مرکزی کردار ابو جہل کا ہے۔ لوگ حیران ہیں، ابو جہل تو دین کا بدترین دشمن ہے، پھر اس کا مرکزی کردار کس طرح ہوا؟ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں او لوگو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا اور ابو جہل کا جو یارانہ تھا، یگانگا تھا، ایک دوستانہ اور گہرا تعلق تھا، لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول میں ابو جہل کے گھر آیا، رات وہاں گزاری، صبح سویرے ابو جہل مجھے چہل قدمی کے لیے باہر لے چل پڑا۔ ہم باہر کے راستے پہ جا رہے تھے، دیکھا کہ سامنے سے کائنات کے امام مکے کے در یتیم محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کو مخاطب کیا اور فرمایا ابو جہل کیا بات ہے، تو مجھ پہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتا؟ آخر تو تو میرا اپنا ہے، کوئی باہر کا اور دور کا کوئی شخص جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرے خاندان والا نہیں ہے، اگر وہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتا تو بات سمجھ آتی ہے تو اپنا ہے، تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتا؟ ابو جہل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، جب مجھے یقین ہی نہیں ہے تو میں آپ کی اتباع کس طرح کروں؟ آج اگر مجھے یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں لاتبعتک، میں اسی وقت آپ کی اتباع کر لوں گا۔ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے سنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، تھوڑا سا دور گئے، ابو جہل مغیرہ بن شعبہ سے کہتا ہے مغیرہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغیرہ بن شعبہ حیران ہو گئے، یہ کیسا انسان ہے؟ ابھی یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، ابھی یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب یہ بات سنی تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر تو اتباع کیوں نہیں کرتا، پھر تو اسلام کیوں نہیں لاتا، ایمان کیوں نہیں لے کے آتا؟ تو ابو جہل کہنے لگا اے مغیرہ تجھے کیا پتا، خاندان قریش میں بڑے بڑے عہدے تھے، کسی کو فلاں عہدہ مل گیا، کسی کو فلاں عہدہ مل گیا، میرے پاس صرف ایک پنچایت کا عہدہ بچا ہے۔ مکہ میں جب بھی کسی کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے فیصلے کے لیے ابو جہل کو یاد کیا جاتا ہے۔ اے مغیرہ تجھے پتا ہونا چاہیے جب میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں، لوگوں کے فیصلے کروانے تو دور کی بات ہے، ابو جہل کو اپنی زندگی کے فیصلے بھی محمد سے کروانے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک نقطہ بڑا ہی سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کا معنی اور مطلب اور مفہوم اگر پتا تھا تو اس وقت کے کافروں کو پتا تھا، نہیں پتا تو آج کے نام نہاد مسلمان کو نہیں پتا۔ ان کو پتا تھا کہ کلمہ پڑھ لیا پھر زبانی حد تک ہم نے دعوے نہیں کرنے، پھر اس کے بعد پیغمبر کا فرمان آ گیا، وہ عقل کے مطابق ہو یا عقل کے خلاف ہو، عقل مانے یا نہ مانے، پیغمبر کا فرمان آیا اس میں اپنے سر کو جھکا دینا ہے، نہیں دیکھنا اولاد کیا کہتی ہے، دل کیا کہتا ہے، خاندان کے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا امام اور وڈیرا کیا کہتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب محمد مصطفیٰ کی حدیث آ گئی اس کے بعد نہ اپنے دل کی سننی ہے نہ کسی اور کی سننی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اور قدم قدم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے۔